فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت روکنے کی درخواست خارج۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے سپریم کورٹ آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک سماعت نہ کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ این اے 262 کوئٹہ سے برطرف عادل بازئی کی اپیل پر سماعت۔ سپریم کورٹ سے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن سول کوڈ کے زیر التوا معاملے پر نوٹس لے سکتا ہے؟ کرپشن صرف اخلاقی زوال نہیں، قوم کی ترقی کی قاتل ہے۔ صدر مملکت کا کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات، شفافیت کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ کرپشن کے خلاف عالمی دن پر پیغام میں کہا، ہر سطح پر بدعنوانی سے پاک کلچر کی تشکیل کے لیے اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے شفاف، مربوط اور جواب دہ معاشرے کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا، کرپشن قومی وسائل کو نقصان پہنچاتی ہے، عوامی اعتماد کو بھی متزلزل کرتی ہے۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام شوگران میں سیاحوں کے 2 درجن گاڑیاں پھنس گئیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سری سے پیدل ٹیموں نے سینکڑوں سیاحوں کو شوگران منتقل کر دیا۔ اور حیدرآباد میں ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کی کارروائی، ریاست مخالف پوسٹ کرنے پر یو سی چیئرمین شکیب قائم خانی گرفتار۔ یو سی چیئرمین کے خلاف پیکا قانون کے تحت مقدمہ درج۔ شام میں رہنے والے تمام پاکستانی محفوظ ہیں، سفارت خانہ زائرین سمیت پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک دمشق ایئرپورٹ بند ہے، سروس بحال ہوتے ہی سفارت خانہ پاکستانی کی واپسی کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گا۔ شام میں پاکستان کا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے کھلا رہے گا۔ اسرائیل کی لاٹری نکل آئی، ہزاروں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو شام پہنچ گیا۔ گولان پہاڑوں پر شامی حدود میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، یہ ہم سب کے لیے تاریخی اور مبارک دن ہے۔ بشار حکومت کی اسرائیل کے خلاف مزاحمتی محاذ میں مرکزی حیثیت تھی۔ نیتن یاہو کا شام کے سرحدی علاقے اسرائیلی قبضے میں کرنے اور وہاں ایک ملٹری زون قائم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں صہیونی مظالم جاری، مسلسل حملوں میں غزہ میں شہداء کی تعداد 44,612 تک پہنچ گئی۔ 1 لاکھ سے زائد زخمی، لاکھوں فلسطینی بے گھر، رہائشی عمارتیں، اسکول، پناہ گزین کیمپ اور اسپتال بھی صہیونی درندگی کا شکار۔ فلسطینیوں کو علاج کی سہولتیں بھی نہ مل سکیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، حزب اللہ سے جنگ کے نام پر رہائشی علاقے صہیونی فوج کا نشانہ۔ نام نہاد صہیونی فوج نے عارضی جنگ بندی معاہدے کو بھی توڑ دیا۔ لبنان میں شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ، حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں سے اسرائیلی فوج بھی پریشان۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو اپنے ہی ہواریوں سے خطرات، سینیٹر فیصل بافجہ کی بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا دوستی اور دشمنی کھل کر نبھاتا ہوں، ملک اب روز روز کے دھرنوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا، جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں سب سے پہلے سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے کوئی غیر سیاسی مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ شاہینوں کا پروٹیز سے ٹاکرا، قومی ٹی20 کے اسکواڈ کے ڈربن میں ڈیرے۔ قومی اسکواڈ کنگز میٹ کرکٹ اسٹیڈیم میں بالنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کرے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹی20، 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ ایڈیلیڈ میں بھارت کو پنک بال ٹیسٹ میں شکست، کینگروز نے بھارتی سرماؤں کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے 19 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا۔ آسٹریلیا کے پہلے اننگ میں 157 رنز کی برتری حاصل کی۔ بھارتی ٹیم دوسری اننگ میں 175 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس کی 5 وکٹیں، 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ آرٹس کونسل کراچی میں 17ویں عالمی اردو کانفرنس ختم، شعر و ادب کی ممتاز شخصیات کی شرکت، سیشن میں اردو فکشن،
ترقی پسند تحریک، متحدہ عرب امارات کی دوستی اور تعلیم کی صورتحال جیسے موضوعات پر ماہرین کا اظہار خیال۔ گورنر سندھ کامران چسوری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔